بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور صوبے میں امن و امان قائم نہیں کر سکتے تو استعفیٰ انہیں دے دینا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کی ان کے بیٹوں قاسم اور سلیمان سے بات بھی کرا دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے 1 گھنٹے سے زائد وقت تک اپنے بیٹوں سے فون پر بات کی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے اخبار اور ٹی وی سمیت جیل سہولیات بھی بحال کر دی گئی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ان کے بچے اگر ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ گزشتہ روز فون پر بات کر کے معلوم ہوا بچوں کا نائکاپ ایکسپائر ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایک سوال پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ علیمہ خان کو سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ مشال یوسفزئی کے سینیٹر بننے پر علیمہ خان کا بیان غیر ضروری ہے۔ آج بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو توشاخانہ 2 کیس میں اڈیالہ جیل میں قائم عدالت میں پیش کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشاخانہ 2 کیس کی سماعت 16 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ اڈیالہ جیل میں ہوئی سماعت میں آج گواہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیب آفتاب احمد کا بیان قلم بند کیا گیا ہے۔ بشرا بی بی کے وکیل ارشد تبریز نے گواہ آفتاب احمد پر اپنی جرح مکمل کی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل حسین مفتی آئندہ سماعت پر گواہ آفتاب احمد پر جرح کریں گے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر 2 مزید گواہوں کو بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کر لیا ہے۔ ترجمان اڈیالہ جیل نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی جانب سے جیل سے متعلق بیان بے بنیاد ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عبدالغفور انجم کے دستخط سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اڈیالہ جیل میں قیدیوں کی ہلاکت کی خبر سراسر من گھڑت ہے۔ جیل میں کسی متعدی مرض سے کوئی قیدی ہلاک نہیں ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کے دعوے سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں۔ جھوٹے دعوے سنسنی اور انتشار پھیلانے کی کوشش ہیں۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں دیگر قیدیوں سے زیادہ سہولیات سے مستفید ہیں۔ ترجمان اڈیالہ جیل نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں برتا جا رہا۔ نئے قیدیوں کی اسکریننگ کے بعد ہی داخلے کی اجازت دی جاتی ہے۔ متعدی مرض کی صورت میں مریض کو الگ رکھ کر فوری علاج کیا جاتا ہے۔ مریض قیدیوں کا باقاعدہ میڈیکل اور نفسیاتی ریکارڈ مرتب کیا جاتا ہے۔ ترجمان اڈیالہ جیل کے مطابق گزشتہ 1 سال میں جیل میں ہیپاٹائٹس سے کوئی موت واقع نہیں ہوئی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی پروفیسر احسن اقبال کی بیجنگ میں چین کے نائب وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی سی پیک فیز 2 کے تحت صنعتی اور بزنس ٹو بزنس تعاون پر بات چیت کی گئی۔ احسن اقبال نے کہا کہ پاکستانی عوام چین کی قیادت اور عوام کی لازوال دوستی پر ناز کرتے ہیں۔ حالیہ علاقائی کشیدگی میں چین نے پاکستان کی غیر مشروط حمایت کی۔ چینی نائب وزیر خارجہ نے کہا چین مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ چینی نائب وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے وزیر اعظم شہباز شریف کی نیک خواہشات اور خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ اسلام آباد کے مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جبکہ رائٹ ونڈو میں آپ لاہور کے مناظر دیکھ رہے ہیں جب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ملاقات کی ہے نون لیگ کے صدر نواز شریف سے، اور مزار اقبال پر جب حاضری دی ادھر بھی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا لاہور میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جب مزار اقبال پر حاضری دی ہے ایرانی صدر نے اور شاعر مشرق کو خراج عقیدت پیش کیا، فاتح خوانی کی، اور اس کے بعد مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے۔ اس موقع پر ایرانی حکام بھی یہاں پر موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب کی صوبائی کابینہ کے ارکان بھی یہاں پر موجود تھے، جن کا تعارف بھی کروایا گیا ایرانی صدر سے۔ اور یہ تب کے مناظر ہیں لاہور کے جب نون لیگ کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف استقبال کے لیے لاہور پہنچے اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا گیا، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ابھی اسلام آباد کے مناظر آپ لیفٹ ونڈو میں دیکھ رہے ہیں جہاں پر تیاریاں بھرپور طریقے سے مکمل ہیں، ریڈ کارپٹ بچھا دیا گیا ہے اور اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ کچھ ہی لمحات کے بعد دروازہ کھلے گا اور پھر ایرانی صدر مسعود پزشکیان یہاں پر پہنچیں گے اور ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا جائے گا۔ اور یاد رہے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا یہ دورہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، جس میں کئی اہم ملاقاتیں ایکسپیکٹڈ ہیں۔ ملاقاتیں ہوں گی صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ سے بھی ملاقاتیں ہوں گی ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی۔ ایران کے صدر اور وزیر اعظم کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوں گے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کو وزیر اعظم شہباز شریف نے دورے کی دعوت دی تھی جو کہ انہوں نے قبول کی، اور ایران کے صدر کی چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی ملاقات ہوگی۔ دروازہ کھل چکا ہے اور کچھ ہی لمحات کے بعد ایرانی صدر مسعود پزشکیان باہر آئیں گے، نیچے اتریں گے اور ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا جائے گا۔ یہ مناظر آپ اس وقت اسلام آباد کے نور خان ایئر بیس کے دیکھ رہے ہیں جہاں پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے طیارے نے اب سے کچھ دیر پہلے نور خان ایئر بیس پر لینڈ کیا ہے اور جو سیکیورٹی ہے وہ باہر آ چکی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم
کچھ ہی دیر بعد دیکھیں گے کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان جب باہر آتے ہیں تو ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا جائے گا. ریڈ کارپٹ بچھایا گیا ہے, گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوگا. اور اس سے متعلق بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ وہ پہلے ایوان صدر جاتے ہیں, وزیر اعظم آفس جاتے ہیں یا وزیر اعظم ہاؤس جاتے ہیں, جہاں پر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوگا. یقینی طور پر یہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا انتہائی اہمیت کا یہ دورہ ہے, اور یہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر استقبال کے لیے پہنچے ہوئے ہیں نور خان ایئر بیس. اور کچھ ہی لمحات کے بعد جب طیارے سے باہر آئیں گے ایرانی صدر مسعود پزشکیان تو ان کا یہاں پر بھی بھرپور طریقے سے استقبال کیا جائے گا, گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کے ہمراہ یہاں پر موجود ہیں اور خود استقبال کے لیے یہاں پر نور خان ایئر بیس پہنچے ہیں. اور کچھ ہی دیر میں جس طرح ہم وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں, دروازہ کھل چکا ہے اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان جو کہ پاکستان کے پہلے سرکاری دورے پر پہنچے ہیں, اس سے پہلے وہ لاہور پہنچے, ملاقاتیں ہوئیں اور ابھی وہ اسلام آباد کے نور خان ایئر بیس پر طیارہ ان کا لینڈ کر چکا ہے. کچھ ہی دیر میں, کچھ ہی لمحات کے بعد ایرانی صدر مسعود پزشکیان باہر آ چکے ہیں. یہ مناظر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جہاں پر وہ باہر آ چکے ہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان یہاں پر اسلام آباد بھی پہنچ چکے ہیں اور پاکستان کا یہ دورہ, پاکستان سے اظہار تشکر کے لیے ایرانی صدر مسعود پزشکیان جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان آئے ہیں اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا ہے اسلام آباد کے نور خان ایئر بیس پر, مصافحہ کیا ہے, گلے ملے ہیں اور یہاں پر بچوں کی جانب سے ان کو پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا گیا ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا جا رہا ہے اور یہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی اب ملے ہیں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے اور وزیر اعظم شہباز شریف ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سب سے تعارف بھی کروا رہے ہیں. اسلام آباد پہنچے ہیں ایرانی صدر مسعود پزشکیان, یہ 2 روزہ سرکاری دورہ اور 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی ہے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو. وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا ہے. تفصیل جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز اعزاز سید نے ہمیں جوائن کیا ہے. اعزاز, لاہور کے بعد اب اسلام آباد پہنچے ہیں, بھرپور طریقے سے استقبال کیا جا رہا ہے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا, 21 توپوں کی سلامی دی گئی ہے اور گارڈ آف آنر بھی پیش کیا جائے گا. کیا مصروفیات رہیں گی ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی اسلام آباد میں؟ جی بالکل, جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایرانی صدر نے لاہور میں قیام کے بعد اسلام آباد آنا ہے. آپ دیکھ چکے کہ ایرانی صدر کا وزیر اعظم شہباز شریف نے استقبال کیا, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی ان کے ساتھ تھے. اسلام آباد میں اپنے قیام کے دوران ایران کے وزیر اعظم خصوصی طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف سے الگ سے ملاقات کریں گے. اسحاق ڈار جو کہ نائب وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ ہیں, ان سے بھی خصوصی ملاقات ہوگی. جو اہم اس میں ایک ملاقات ہے وہ صدر آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں ملاقات ہوگی. ان کے لیے خصوصی طور پہ وزیر اعظم اور صدر کے لیے الگ الگ ظہرانہ اور عشائیہ بھی رکھا گیا ہے. 2 روزہ دورہ ہے ایران کے صدر کا پاکستان کے لیے. اس وقت ایران کے جو صدر ہیں ان کو گارڈ آف آنر دیا جا رہا ہے اور وہ گارڈ آف آنر لے رہے ہیں. اس ملاقات میں ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ ایران کے صدر جو 12 روزہ جنگ ہوئی ہے اسرائیل اور ایران کی, اس 12 روزہ جنگ کے بعد پہلی بار کسی ملک کا دورہ کر رہے ہیں اور پاکستان وہ ملک ہے. اور ایران کے صدر نے, یہ وہ صدر ہیں ایران کے مسعود پزشکیان کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خصوصی طور پہ انہوں نے ایران کی پارلیمنٹ میں پاکستان کے حق میں نعرے لگوائے تھے اور اس وقت یہ نعرے لگوائے تھے جب پاکستان نے قرارداد منظور کی تھی ایران کے حق میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے, سینٹ نے اور قومی اسمبلی نے الگ الگ, اور اس کا خصوصی انہوں نے شکریہ ادا کیا تھا. ایران کے وزیر اعظم صدر سے وزیر اعظم سے ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ چیئرمین سینٹ
اور ساتھ ہی ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کریں گے. 2 نائٹس ان کا اسٹے ہے, 3 روز یہاں پر رہیں گے, اور اس قیام کے دوران وہ پاکستان کی اہم جو شخصیات ہیں اور اہم وزارتیں ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے, وزیروں سے ملاقات کریں گے, اور پاکستان اور ایران کے درمیان جو آن گوئنگ ٹریڈ ہے اس کو بڑھانے کے اوپر بھی بات ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اہم ترین معاملہ جو دونوں ملکوں کے درمیان ہے, ایران پاکستان گیس پائپ لائن, اس کے اوپر بھی اس معاملے کو طے کرنے کے لیے بھی بات چیت کی جائے گی پاکستان اور ایران کے رہنماؤں کے درمیان. اور کون کون سے اہم معاہدے ایکسپیکٹڈ ہیں اعزاز سید, یہ بھی ہم آپ سے جانیں گے. ابھی مناظر بھی دکھا رہے ہیں, وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا, اور اب نور خان ایئر بیس کے آپ مناظر دیکھ رہے تھے جہاں پر پاکستان سے اظہار تشکر کے لیے ایرانی صدر مسعود پزشکیان اسلام آباد پہنچے ہیں. یہاں سے اب ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوگا. مزید صدر آصف علی زرداری سے بھی ملاقات ہوگی, وزیر اعظم شہباز شریف, اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینیٹ سے بھی ملاقاتیں ہوں گی. اعزاز, جس طرح آپ بتا بھی رہے تھے, اس دورے کا مقصد تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو بھی فروغ دینا ہے, اور جس طرح ایرانی صدر نے لاہور روانگی سے قبل تہران میں بھی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 2 طرفہ تجارت کا حجم $10 ارب تک پہنچے, یہ کوشش کی جائے گی. تو کئی اہم معاہدے بھی ایکسپیکٹڈ ہیں پھر. جی, اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ایران عالمی پابندیوں کا شکار ہے. پاکستان اور ایران تجارت کے حوالے سے تو اہم بات چیت کریں گے, لیکن جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ ایران کی پابندیاں ہیں, اور اس کے لیے پاکستان نے ایک بڑے اہم رول کی پیشکش کی تھی امریکہ کو. آپ کو پتا ہے کہ مائکرو روبیو سے ملاقات ہوئی تھی, پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی, ان کی پچھلے ہفتے جو امریکہ کا دورہ ہوا, اور پھر پاکستان کی طرف سے امریکہ کو دعوت دی گئی تھی کہ ہم ایران اور امریکہ کے درمیان جو تنازع ہے یا اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں گے, اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اس پہ پاکستان کے رول کو امریکہ نے بھی قبول کیا ہے, اور آپ دیکھ لیجئے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ جاری ہوا اس پہ خصوصی طور پہ ایران کا ذکر موجود تھا, اور پھر پاکستان نے بھی ذکر کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے امریکہ میں اپنے قیام کے دوران ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی, ان سے بھی فون پر بات کی. جو اہم ترین ایلیمنٹ ہے اس سارے معاملے کا, جو کہ خبروں سے دور رہے گا, ہم کوشش کریں گے اپنے ناظرین کو اس بارے میں اپڈیٹ دیں, اور وہ یہی پہلو ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک رول پلے کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر بات آگے بڑھے گی. جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو تنازع ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو پیشکش پاکستان نے کیا اس کے اوپر بات چیت بھی ہوگی, اور اسی تناظر میں پاکستان اور ایران کے درمیان جو ٹریڈ ہے اس میں اضافے کے لیے بھی بات چیت ہوگی. اور بات چیت ہی نہیں, آپ کو پتا ہے پاکستان اور ایران کے درمیان جو سرحد ہے, سرحدی علاقوں میں جو سرحدی ٹریڈ مراکز قائم کر رکھے ہیں دونوں ملکوں نے. پاکستان کی طرف سے بھی تجارتی مراکز قائم ہے سرحد کے ساتھ, اور ایران کی طرف سے بھی, تو ان کو مؤثر بنانے کے لیے بھی بات ہوگی. لیکن جو اہم پہلو جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پاکستان نے رول پلے کرنا ہے, اس حوالے سے اہم ترین بات چیت ہوگی. اور اعزاز, اس پر بھی ہم بات ضرور کریں گے کہ پاکستان سے اظہار تشکر کے لیے ایرانی صدر کا یہ دورہ نہایت اہمیت کا حامل ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان آئے ہیں, یہاں پر آئے ہیں, لاہور سے دورے کا آغاز ہوا ہے, اور مزار اقبال پر حاضری دینا یہ کتنی خاص اہمیت کا حامل ہے؟ جی, اس میں ایک بات جو کم پاکستانیوں کو پتا ہے, لیکن جو لوگ ایران کا سفر کرتے ہیں یا فورن افیئرز کو دیکھتے ہیں کلوزلی, ان کو پتا ہے کہ ہم پاکستان میں علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں, لیکن پاکستان سے زیادہ محبت اور چاہت جو علامہ اقبال کی ہے وہ ایران میں ہے, کیونکہ علامہ اقبال کا جو کلام ہے وہ زیادہ تر فارسی زبان میں ہے, اور فارسی زبان میں جو انہوں نے اپنی قومیت اور مسلمان قوم کو اجاگر کرنے کے لیے, اس میں نئی جان پھونکنے کے لیے جو شاعری کی ہوئی ہے, اس کے حوالے کوئی ایسی تقریر نہیں ہوتی ایرانی قیادت کی جس میں وہ حوالے علامہ اقبال کی شاعری کے نہ دے رہے ہوں. تو علامہ اقبال کی جو مزار پر حاضری ہے وہ اس لیے سمبولک اس کی اہمیت بھی
है कि पाकिस्तान के साथ भी उनके करीबी ताल्लुकात हैं, और उसकी एक सिंबॉलिक अहमियत ये भी है कि वो पाकिस्तान के जो आइडियोलॉजिकल एतबार से पेशवा नहीं, बल्कि ईरान के आइडियोलॉजी के एतबार से, कौमी आइडियोलॉजी के हवाले से वो ईरानी पेशवा भी हैं। जी एजाज, ये भी कहा ईरानी सदर ने तेहरान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लाहौर रवानगी से कबल कि पाकिस्तान और चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में भी फाल शिरकत चाहता है ईरान, तो इस पर भी कोई प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड है? जी, आपको पता है कि चीन जो है वो ईरान के साथ बाकायदा तिजारत कर रहा है, बल्कि दोनों एक रेल सर्विस के हवाले से भी बड़ी पेशरफ्त है दोनों मुल्कों के दरमियान। पाकिस्तान जो है जो सी पैक के मंसूबों में एक बड़ा शराकतदार है, तो को ये की जाएगी कि जो बड़ी लार्जर लेवल के ऊपर जो बातचीत हो रही है, जिसका मैंने जिक्र किया कि ईरान के साथ जो तनाज़ा है अमेरिका का, उसको तय करवाने की जो कोशिश है वो पाकिस्तान करेगा, और उस हवाले से चीन को भी एतमाद मिलेगा, और पाकिस्तान की यकीनी तौर पर ये ख्वाहिश होगी कि अगर ये मामला तय हो तो ईरान भी इस सारे मामले में एक हिस्सादार बने, जिससे ठीक है। एजाज, आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर के लिए ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान पहुंचे हैं, इस्लामाबाद। अब से कुछ देर पहले उनका तैयारा लैंड किया है।